السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے چیپٹر نمبر 9 یعنی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اگر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیں آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا چیپٹر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو اس چیپٹر کا جو انٹروڈکشن ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو ایز اے ہیومن ایسٹ کے طور پر لیتی ہے تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کی بہترین انویسٹمنٹ بن جاتی ہے۔ یعنی ایک ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ اپنے امپلائیز کو دینا ایسی ایک انویسٹمنٹ ہے جس سے بہتر انویسٹمنٹ شاید ایک آرگنائزیشن اپنے اوپر نہ کر سکے۔ تو ساتھ انہوں نے سافٹ ویئر آٹوز کا ایک یہاں پر ایک ایونٹ بھی کوٹ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ پڑھیں گے تو اس میں بہت یہ لگژریس سروسز دینے کے لیے اپنے امپلائیز کو اور لگژریس امپلائیز کو لگژریس کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے امپلائیز کو ٹریننگ دی تھی۔ تو آپ اگر یہ پڑھیں تو آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا، بڑی انٹرسٹنگ سی ایک سٹوری ہے۔ تو پھر ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ ایکوائر کرتے ہیں نالج اور سکلز سیکھتے ہیں جو کہ وہ اسی وقت امیڈیٹلی انہیں استعمال میں بھی لا سکیں۔ جبکہ ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں، ایسا نالج لرن کرتے ہیں یا پھر ایسے اسکل سیکھتے ہیں جو ابھی تو نہیں لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو ورک پہ آپ کی جاب پہ کام آ سکیں یا پھر امپلائیز کے کیریئر میں۔ تو اس کی ایگزامپل ایجوکیشن بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کنٹینیو کرتے ہیں، ساتھ آرمی میں یہ بہت کلچر ہوتا ہے۔ پھر پارٹیسپیشن ان پروفیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ریسرچ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا پھر کچھ اسپیسیفک پروگرامز ہوتے ہیں۔ تو ٹریننگ اور لرننگ میں کیا فرق ہے؟ ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ سمپلی جو چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے، کوئی ٹیکنیکل سکلز سکھائے جاتے ہیں تو اس کو آپ وہ اسکل سیکھتے ہیں، آپ اسی اسکلز پر ٹریننگ کرتے ہیں، یعنی ایک اسکل کے اوپر اسی کو بہتر بنانے کے لیے آپ ٹریننگ کرتے ہیں۔ جبکہ جو لرننگ ہوتی ہے یہ ایک آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس میں ایک امپلائیز کی اسکل اور نالج میں کنٹینیوسلی کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے تاکہ آرگنائزیشن جو اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے کچھ چیلنجز فیس کرے تو ان میں یہ امپلائیز کی یہ جو لرننگ پروسیس ہے اسے فائدہ دے سکیں۔ تو ایک بہت ہی اہم فرق ہے ٹریننگ اور لرننگ میں، وہ یہ ہے کہ لرننگ میں رزلٹ پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جبکہ ٹریننگ میں جو پروسیس ہوتا ہے فوکس اس پر ہوتا ہے۔ تو رزلٹ پہ فوکس کرنے کی وجہ سے لرننگ کو جو ٹاپ ایگزیکیوٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ پریفر کرتے ہیں، ان کی توجہ بھی اسی طرف ہوتی ہے کیونکہ انہیں بھی جو غرض ہوتی ہے وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی لرننگ جو کہ آرگنائزیشن ریوارڈ سسٹم جسے سپورٹ نہ کرے، یعنی امپلائیز کو کچھ سیکھنے پر، کچھ اچھا لرن کرنے پر انہیں کوئی بینیفٹ نہ فراہم کرے، تو ایسی لرننگ کا کم ہی اثر آرگنائزیشن کی پرفارمنس پر دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امپلائیز بھی اسے کچھ خاطر خواہ توجہ نہیں دے پاتے۔ پھر یہ کہتا ہے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ایز اے میجر اسٹریٹجک ایشو۔ آج کل ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے لیے بہت ہی ایک اسٹریٹجک ایشو بن گیا ہے۔ اس کی کچھ ریزنز بھی اس نے یہاں پر دیے ہیں۔ جو پہلا وہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ جیسے نئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس ٹیکنالوجی کا اسکلفل لیبر بھی بہت شارٹیج میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر اتنی وولیٹائل مارکیٹ کے اندر کمپٹیٹیو مارکیٹ کے اندر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو لگاتار اپنے امپلائیز کو ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ان کی کرتی رہنی پڑے گی تاکہ وہ موسٹ لیٹسٹ اور بیسٹ ٹیکنالوجی جو اویلیبل ہوں انہیں استعمال کر سکیں
اور مارکیٹ میں بھی اسٹیپ فارورڈ رہ سکیں۔ تو دوسرا وہ کہتا ہے کہ جو جابس کے اوپر جو کام ہوتا تھا، یعنی لوگ جہاز میں جو کام کرتے تھے وہ بھی اس کا بھی ری ڈیزائن ہو گیا۔ اب ایک بندہ صرف ایک کام نہیں کرتا، وہ بہت سارے کام کرتا ہے۔ اسی طرح ٹیمز بنی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک کے لیے، تو ہر کسی کو ٹیم ورک اور جو انٹرپرسنل سکلز ہوتے ہیں کولیبریشن کے لیے، اور دیگر یعنی زیادہ رسپانسبلٹی اٹھانی پڑتی ہے، مختلف چیزوں کی رسپانسبلٹی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے بھی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ امپلائز کے لیے بہت ضروری ہوگی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بھی ایک میجر اسٹریٹجک ایشو بن چکا ہے آرگنائزیشن کے لیے۔ تو تیسرا جو کہتا ہے کہ مرجر اور ایکوزیشنز ہو رہی ہیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کمپنیز ایک دوسرے میں مرج ہو رہی ہیں، پھر اسی طرح کمپنیز دوسری کمپنیز کو ایکوائر کر رہی ہیں۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پوری آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے، تو بعض اوقات ان میں بہت زیادہ کلچرل ڈفرینس ہوتا ہے آرگنائزیشن کا۔ تو اکثر اوقات ایسے مرجرز اور ایکوزیشن کے بعد جب اس کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس فائنینشیل ہو یا پھر کوئی اور اگر وہ لو جا رہی ہے، تو اس کا جو وجوہات ہیں وہ اس کی فائنینشیل سسٹم یا پھر آپریشنل مینجمنٹ سسٹم میں فالٹ نہیں ہوتا۔ اس کا جو میجر فالٹ ہوتا ہے وہ پیپل مینجمنٹ سسٹم میں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بہت جلدی سے انٹیگریٹ نہیں کیا جا سک رہا ہوتا، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن بھی پور پرفارمنس دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ریزن تھا جس کی وجہ سے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ضروری ہے۔ پھر چوتھا وہ کہتا ہے کہ امپلائیز پہلے کی بنسبت آج کل بہت تیزی سے ایک امپلائر سے دوسرے امپلائر کے پاس موو کر رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ شاید ان کے امپلائی کا کیریئر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے کیریئر کو کچھ بہتر بنانے کے لیے، اس میں تبدیلی لانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نئے امپلائیز کو ڈیپلی انٹیگریٹ کرنا اپنے آرگنائزیشن کے اندر مینیجرز کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ان کی لائلٹی بھی انکریز ہو سکے۔ تو فائنلی یہ کہتا ہے کہ جو بزنس آپریشنز گلوبلائز ہو گئے ہیں، جس طرح ایپل کی مثال لی جائے تو وہ کمپنی تو ان کا ہیڈ کوارٹر تو امریکہ میں ہے، لیکن ان کی جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے وہ چائنا میں ہے۔ تو ایسی جگہ بہت بڑا کلچرل ڈفرینس آ گیا۔ تو ایسے میں مینیجرز کے لیے اور ایگزیکٹیوز کے لیے نالج گین کرنا، حتیٰ کہ امپلائیز کے لیے بھی نالج اور لینگویج کلچر ایٹسیٹرا کے بارے میں زیادہ جاننا، اس کو اور گہرائی میں دیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جو آرگنائزیشن میں امپلائیز کو ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ دی جاتی ہے، کچھ اسٹینڈرڈ ٹائپس آف ٹریننگ بھی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ کافی چیلنجز بھی جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جس طرح اورینٹیشن کی جاتی ہے یا پھر انہیں سوشلائز کیا جاتا ہے، یا پھر جو موجودہ امپلائیز ہوتے ہیں جن کو کسی اور جاب، کسی اور پوسٹ، کسی اور پوزیشن کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، ان کو بھی ایسے کرنے میں ان کے لیے بھی ٹریننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی موجود رہتے ہیں ہر وقت۔ جو نئے امپلائیز ہوتے ہیں ان کی اورینٹیشن مینیجرز کے لیے یا امپلائیز کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوتی ہے، کیونکہ ان کو فارمز کا پتہ ہوتا ہے، پروسیجرز کا پتہ ہوتا ہے، لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی پوزیشن پہ کون ہے، مگر انہیں اس بزنس اور آپریشنز کا سینس ان میں کمی ہوتی ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آرگنائزیشن ایکچوئل میں چل کیسے رہی ہے، اس کی آپریشنز کیسے ہیں، بزنسز کا کیا ہے، کہ جس آرگنائزیشن میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ یہ ساتھ انہوں نے کچھ سیناریوز دیے ہوئے ہیں، یہ آپ ضرور پڑھیے گا، اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آئے گی۔ پھر ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے جو بینیفٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ امپلائیز میں چینج آتا ہے، وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں، زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، وہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں، مختلف کام کر پاتے ہیں۔ پھر ان میں مینجمنٹ لیئر جو ہوتی ہے، کوئی غیر ضروری سپروائزر ہر پوزیشن پہ رکھنے کی
ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی ثابت ہوتی ہے جو آرگنائزیشن کو فردر اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں فیوچر میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ تو یہ ہو گئی، تو اسے پلان بھی کیا جاتا ہے اور اسٹریٹجائز بھی کیا جاتا ہے۔ پلاننگ اینڈ اسٹریٹجائزنگ دی ٹریننگ، جو پہلا ہے وہ ہوتا ہے پلاننگ۔ پلاننگ میں ہم یہ کہتا ہے اس میں 4 سٹیپس ہیں، یہ نیچے پکچر میں بھی دیے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں اسیسمنٹ جس میں آرگنائزیشن، ٹاسک، انڈیویجول، پھر آبجیکٹیوز اینڈ میجرز ہوتے ہیں، پھر ڈیزائن اینڈ ڈلیوری، آن دی جاب کرنی ہے، آف دی جاب کرنی ہے، آن لائن کرنی ہے۔ اس میں جو ڈیزائن ہے اس میں انٹرفیرنس دیکھی جاتی ہے، پھر ٹرانسفر دیکھا جاتا ہے، پھر آخر میں ایویلویٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں انہیں تھوڑی سی اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نیڈ اسیسمنٹ ہے اس کے 4 لیولز ہیں۔ جو پہلا لیول ہے اسے اس کے 3 لیول ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں نیڈ اسیسمنٹ ہوتی کیا ہے۔ نیڈ اسیسمنٹ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اسپیسیفک ٹریننگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیوں ہمیں ضرورت ہے ان کی، اور ان ضرورت کیا یہ ضرورت آرگنائزیشن کے کنٹیکسٹ میں آتی بھی ہے، یعنی اس کی کوئی آرگنائزیشن میں بھی واقعی ضرورت ہے۔ تو اس طرح ہم نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت نہیں ہے۔ نیڈ اسیسمنٹ کے 3 لیول ہوتے ہیں انالیسس کے، جن میں سے پہلا ہے آرگنائزیشنل لیول۔ اس میں کچھ سوال ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹریننگ جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جو ٹریننگ ہے وہ ڈے ٹو ڈے ورک پلیس ڈائنامکس پر کس طرح کا اثر ڈال سکتی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے اور اس کے ایکسپیکٹڈ بینیفٹس کیا ہیں اس ٹریننگ کے۔ تو دوسرا جو لیول ہے وہ ٹاسک لیول ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس جاب کے لیے کون سی رسپانسبلٹیز اسائن کی گئی ہیں، جس ٹاسک کے لیے جس میں یہ وہ جاب جس میں یہ ٹاسک موجود ہے۔ پھر کون سے اسکلز اور نالج چاہیے سکسیسفل پرفارمنس کے لیے، کیا لرننگ سیٹنگ کو ایکچوئل جاب سیٹنگ کی طرح رکھنا چاہیے، مسٹیکس کس قسم کی اور کس حد کی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جب یہ بندہ ٹریننگ کر لے تو اسے پھر اس کے بعد وہ جاب کرے، جاب اسے کس طرح اس ٹریننگ کے بارے میں فیڈ بیک دے سکتی ہے۔ پھر اس جاب کے لیے جو ٹریننگ ہے وہ دوسری جاب کی ٹریننگ سے کس قدر سملیرٹی رکھتی ہے، مختلف ہے اس سے۔ پھر تیسرا لیول وہ کہتا ہے انڈیویجول لیول۔ انڈیویجول لیول پہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ کون سی نالج، اسکلز، ایبلٹیز ہیں جو ٹرینیز کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ پھر ٹرینیز کے لرننگ سٹائلز کیسے ہیں۔ پھر کون سی اسپیشل نیڈز ہے جو ٹرینیز کو چاہیے۔ یہ تو نیڈ اسیسمنٹ ہوگی۔ دوسرا جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا آبجیکٹیوز اور میجرز۔ جب آپ نے نیڈ اسیسمنٹ اپنے مکمل کر لی، پھر آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں کہ ٹریننگ ایکٹیویٹیز سے ہم کون سے آبجیکٹیوز ہم چاہتے ہیں۔ یہ آبجیکٹیو بناتے وقت ضرور یہ خیال میں رکھا جاتا ہے کہ جو نیڈ اسیسمنٹ ہم نے کی ہے اس کے ساتھ یہ جڑتے ہوں، یعنی یہ آبجیکٹیو ان نیڈز کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں، وہ انہیں کلیئر اور اسپیسیفک میجریبل ٹرمز میں بیان کیا جائے تاکہ سب سمجھ سکیں۔ جو میجرز ہوتے ہیں وہ اس طرح بھی ڈسکرائب کیے جا سکتے ہیں، اسٹیٹ کیے جا سکتے ہیں، یعنی ہم امپلائی سے کوئی بیہیویئر چاہتے ہیں ایک اسپیسیفک کہ وہ اس طرح بیہیو کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رزلٹس جو امپلائی کے اس طرح بیہیو کرنے سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سب لکھنی پڑتی ہیں پہلے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، تو اس کے آبجیکٹیوز بھی کیا ہیں۔ پھر تیسری جو چیز آتی ہے وہ ڈیزائن ڈلیوری۔ ڈیزائن اور ڈلیوری سے پہلے ڈیزائن میں 2 چیزیں جو ہوتے ہیں کرٹیکل ایشوز وہ دیکھے جاتے ہیں۔ پہلی انٹرفیرنس تب موجود ہوتی ہے جب کوئی پرائر یعنی پہلے سے سیکھی ہوئی کوئی سکلز، نالج جو کچھ بھی ہے وہ نئی چیز سیکھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ فار ایگزامپل جب آپ
ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، آپ پہلے سے آٹومیٹک کار پہ ڈرائیونگ آپ نے سیکھی تھی، آٹومیٹک کار چلاتے ہیں، تو جب آپ مینول کار چلانے لگتے ہیں تو وہ آٹومیٹک کار سیکھتے وقت جو آپ نے سیکھا ہے وہی چیز ہیڈل بن جاتی ہے آپ کو مینول کار چلانے میں، آپ کو مختلف مشکل سا لگتا ہے، تو تھوڑے عرصے تک یہ لگتا رہتا ہے، تو یہ چیز اصل میں انٹرفیرنس کہلاتی ہے۔ تو آپ جتنا ایک چیز کے ساتھ زیادہ عادی ہو جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ مشکل فیس کرتے ہیں جب کوئی نئی چیز کرنے لگتے ہیں یا نئے انداز میں کرنے لگتے ہیں۔ جو سیکنڈ کریٹیکل ایشو اس میں بتایا گیا وہ ٹرانسفر ہے۔ ٹرانسفر سے مراد کہ آپ نے جو ٹریننگ کے دوران سیکھا ہے، لرننگ کے دوران سیکھا ہے، آیا کہ آپ اسے جو امپلائی ہے وہ اسے ایکچول جاب میں بھی ان چیزوں کو کیری فارورڈ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، یا صرف سیکھے گا، ایک کان سے ڈالے گا دوسرے کان سے نکال دے گا، عمل میں نہیں لائے گا۔ تو جب یہ والا ایشو تب موجود ہوتا ہے جب امپلائی کی ٹریننگ میں کچھ سکلز یا نالج گین کرتا ہے، لیکن ایکچول پرفارمنس جب اسے جاب پہ دینی پڑتی ہے تو وہاں پر وہ ان چیزوں کو اپلائی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی کے ڈیلیوری کو، ہاں اب ہم ڈیلیوری میں آ جاتے ہیں، ڈیزائن تو ہم نے پڑھ لیا، تو ڈیلیوری میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم نے ڈیزائن میں دیکھا جو انٹرفیرنس اور ٹرانسفر موجود تھی ان کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کی ٹریننگ جو ڈیزائن ہے وہ چاہیے، اس طرح ہمیں اسے ڈیلیور بھی کرنا ہے۔ اور یہ صرف یہ انٹرفیرنس اور جو ٹرانسفر کے ایشوز ہیں یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ جتنا ہم نے پڑھا، بلکہ اس میں جو سپروائزرز ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ بھی ہو سکتا ہے، ان کی وجہ جب آپ کے کو ورکرز پبلکلی اپنے جو نیگیٹو کنسرنز ہوتے ہیں ٹریننگ کے بارے میں وہ شیئر کرتے ہیں، تو جو نئے لرنرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں ٹریننگ سے۔ پھر جب ٹرینرز جو ہوتے ہیں وہ یہ ان دونوں ایشوز کے انٹرفیرنس اور ٹرانسفر کے جو پوٹینشیل سورسز ہوتے ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو انہیں یہ بھی چاہیے کہ وہ بیک گراؤنڈ سکلز یا ہیبٹ سے اور زیادہ براڈ ہو کر دیکھیں، جس میں کلچر بھی آتا ہے آرگنائزیشن کا، اس میں جو پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے اور آرگنائزیشن کے جو سٹرکچر بھی ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی جو اس پہ اثر نہیں ڈال رہی۔ تو ٹرانسفر کو اوور کم کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے جو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں وہ تھی ایکچول جاب سیٹنگ میں کی جائے۔ جس طرح آپ نے فارمولا 1 کی جو اکثر اوقات بڑے بڑے مالز پہ وہ گیمز ہوتی ہیں، ویڈیو گیمز میں دیکھا ہوگا بہت ہی ریئلسٹک ہوتی ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹرانسفر کو اس طرح بہت ہی ریئلسٹک وے کی ٹریننگ دے کر آپ اوور کم کر سکتے ہیں۔ پھر آخری جو پروسیس ہے ایویلویشن ہے، اس میں فیڈ بیک لیا جاتا ہے کہ آیا جو ٹریننگ ہم نے دی ہے اس سے ہمیں وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آبجیکٹیوز اور میئرز وغیرہ وہ پورے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، جو ہم اس سے چاہتے تھے وہ ہمیں ملا ہے کہ نہیں، واز دس این گڈ انویسٹمنٹ اور ناٹ۔ تو یہ کچھ ہم نے دیکھا جاتا ہے، تو جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آیا اس ٹریننگ کو ایسے ہی جاری رکھا جائے یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائی جائے یا پھر اس کو اوورال ہی ختم کر دیا جائے، یعنی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی اس چیز کی۔ تو اس کے چار ایک لیولز ہیں ٹریننگ ایویلویشن کے، اس میں پہلا ریئیکشن ہوتا ہے کہ امپلائی کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے اس ٹریننگ کے بارے میں کہ یوزفل تھی، اسے وہ پسند آئی، اس کا فیسلٹیز پسند آئی، تو یہ چیزیں کس طرح معلوم کریں گے کوسچنرز دے کر کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جو پھر دوسرا ہے وہ لرننگ ہے کہ آرگنائزیشن نے کس قدر تک اس ٹریننگ سے سیکھا ہے، کون سی اسکل ٹریننگ پروگرام میں اس نے جو حاصل کی ہیں جو اس کے بعد پہلے نہیں تھے، تو یہ چیزیں ریٹن ٹیسٹ، پرفارمنس ٹیسٹ اور گریڈڈ سیمولیشن کے تھرو آپ میئر کر سکتے ہیں۔ پھر بیہیویئر ہے تیسرا جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرینیز ٹریننگ کے بعد جاب کے اوپر ڈفرینٹلی بیہیو کر رہے ہیں، کیا وہ جو انہوں نے اسکل اور نالج ٹریننگ سے گین کیا اسے اپلائی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، اور یہ چیز آپ پرفارمنس اپریزل
سے حاصل کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں، جو سپیریئر دے یا پیئر کلائنٹ یا سب آرڈینیٹ، کوئی بھی پرفارمنس اپریزل سے اس چیز کو میئر کر سکتا ہے۔ پھر آخری جو لیول ہے اس کا وہ ریزلٹس ہیں کہ آرگنائزیشن اور جو یونٹ ہے یا پھر وہ اس ٹریننگ کے بعد بہتر پرفارم کر رہی بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس کو میئر کرنے کے طریقہ کار میں ایکسیڈنٹس آ سکتے ہیں، آپ ان پہ اگر سوچ بچار کریں، کوالٹی دیکھیں، پروڈکٹیوٹی دیکھیں، کمپنی ٹرن اوور دیکھیں، امپلائیز کا مورال دیکھیں، جو کاسٹ آئی ہیں اور پروفٹس ہوئے ہیں وہ دیکھیں، تو آپ اس چیز کا آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ۔ اب ادھر آپ نے ایک چیز بڑی نوٹ کرنی ہے، جو ٹریننگ پروگرامز ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے، یہ میجارٹی ان کی یہ کس چیز کو ایڈریس کرتی ہیں؟ جو انڈیویجول امپلائیز ہوتے ہیں، کوئی گروپ آف امپلائیز، ان کی نیڈز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر فوکس جو ہوتا ہے وہ اسکلز پر ہوتا ہے اور امپلائی کی ڈیولپمنٹ پر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں امپلائیز کو اور زیادہ نالج اسکل پرووائڈ کرنے پہ فوکس رہتی ہیں، تاکہ جو ورک فورس بہت ہی پروڈکٹیو ہو جائے اور آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک جو آبجیکٹیوز ہیں انہیں آسانی سے حاصل کر سکے۔ لیکن ایک ریپڈلی چینجنگ گلوبل انوائرمنٹ جو ہماری ہے، اس میں سروائیو کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے آرگنائزیشنز کو ان کی ایکسٹرنل انوائرمنٹس میں جو چینجز ہوتے ہیں ان پر بھی رسپونڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے پورے لارج اسکیل پر آرگنائزیشن وائڈ ڈیولپمنٹس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو لارج اسکیل پر آرگنائزیشنل وائڈ ہمیں جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں انہیں ہم آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، جس کا فوکس پوری آرگنائزیشن پہ ہوتا ہے، نہ کہ صرف امپلائیز یا پھر امپلائیز کے کسی گروپ کے اوپر۔ تو جو او ڈی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کا فوکس یہ ایمفسائز کس پہ کرتی ہے کہ آرگنائزیشن کی جو اوور آل افیکٹونیس ہے اس کو بہتر بنایا جائے پلانڈ انٹرونشن کے تھرو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں سمجھیں کہ جو ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ مائکرو اسپیکٹس کو ٹارگٹ کرتی ہے آرگنائزیشنز کے، جبکہ جو او ڈی ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ وہ میکرو لیول پر یعنی آرگنائزیشنل لیول پر پرفارمنس اور رسپانسونیس جو آرگنائزیشن کی ہوتی ہے اس کو اپنی نظر میں رکھتی ہے۔ تو او ڈی کے جو انیشیٹو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر آرگنائزیشن کے جو پروسیسز ہیں اور آرگنائزیشن کا کلچر ہے اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جو فار ایگزامپل ان میں آرگنائزیشن کا جو کلچر چینج ہے، جو مرجر آرگنائزیشنز ہو رہے ہیں ان میں فیسیلیٹیشن ہے، آرگنائزیشن کی اوور آل جو لرننگ ہے، نالج مینجمنٹ ہو، یا پھر پروسیسز کی جو امپرومنٹ ہے، یا آرگنائزیشن کے جو اوور آل ڈیزائن اسٹرکچر ہے اس میں بہتری لانا، یہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے کام ہیں۔ تو دوستو آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 9 ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی اچھی اور آسان الفاظ میں سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے ویڈیو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔